پڑے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آسان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک گندگی کا کیڑا بنا دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عزتوں سے مالا مال کیا اور انسان بنایا، کیا یہ شکر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان تو بنائے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ورنہ ہم کتنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مالی اعتبار سے بھی، بدنی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بڑی بڑی کوششیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو پانے کے لیے، لیکن ان کا راستہ غلط ہے، ایمان سے منوبت نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیے کتنے وہ غیر مذہب ہیں جو اسپتالوں میں جا کر ہزاروں لاکھوں روپے کے غذائیں تقسیم کر رہے ہیں، کائے کے لیے؟ اللہ کو منانے کے لیے۔ جگہ جگہ کھوٹ میں بہترین پانی کے انتظامات کرا رہے ہیں، یہ کائے کے لیے؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ بڑی بڑی ہسپتالیں لگائی ہیں، بڑے بڑے مسافر خانے بنائے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ان کے خرچ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ ہم نے کب مانگا تھا پہلے سے کہ یا اللہ ہمیں ایمان دے دیجیے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا مومن کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں، کیا یہ شکر کا موقع نہیں ہے؟ مسلمان ہو جانے کے بعد کچھ بندے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، کچھ بندے ہیں کام کے مسلمان ہیں۔ 8 دن ہونے کے بعد بھی مسجد کا پڑوس ہونے کے بعد بھی انہیں نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اذانوں پہ اذان سننے کے بعد بھی جون تک نہیں دیکھتی ہے، وہ بازاروں کی اور کھوٹ کی زینت بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی توفیق، مسجد کی عظمت، مسجد کی حرمت، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی مانگا نہیں تھا۔ ہم نے مانگا اللہ سے دولت مانگی، صحت مانگی، عزت مانگی، کرسی مانگی، گھر مانگے، گاڑی بنگلے مانگے، یہی تو مانگے نا، یہ چیزیں مانگے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے کب مانگے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے عظیم سے عظیم نعمتیں بن مانگے ہمیں عطا کر دیے۔ ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہ کر بھی شکر ادا کریں گے، ادا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی عزت دیا ہے اور ہماری آخرت کو اللہ تعالیٰ ہمارے مان کے بغیر بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں ایمان کی دولت سے۔ تو مسجد میں آنا کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہمارا نام درج ہوا تب جا کے ہم مسجد میں آئے۔ کیونکہ آج پہلا جمعہ ہے تو میں کسی ایک عنوان پر نہیں، کچھ چیدے باتیں، مختصر الگ الگ سے باتیں بتانا چاہتا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا بندہ جب دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، موقوف ہو جاتے ہیں۔ انسان قبر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں کچھ تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہاں تو آرام کرنے کا ہے، یہاں عبادت کا موقع نہیں ہے، عبادت کا موقع بہت دے دیا گیا تھا۔ تو انسان جیسی دنیا سے آنکھ بند کرتا ہے اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا 3 عمل ایسے ہیں جو انسان جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں برابر نیکیوں کا سلسلہ چلتے رہتا ہے، نیکیاں چڑھتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا گیا صدقۃ جاریہ، کوئی
بندہ ایسے عمل کر دیا جو انسان کے بعد بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. مسافر خانہ بنا دیا، جب تک وہاں لوگ رہیں گے لوگوں کو آرام ملتا رہے گا، اس کا ثواب برابر. دنیا میں بندہ نہیں رہے گا لیکن عمل تو چلتا رہے گا. کنواں کھدوا دیا، آج کے حساب سے بور کہیں ڈلوا دیا، ہاؤس بنا دیا، مدرسے بنا دیے، مسجد بنا دیا. جتنے بھی اچھے کام ہیں جو دین کے راستے میں لگتے ہیں، وہ چیزیں جب تک دنیا میں رہیں گے عمل برابر ان کو چلتا رہے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے نام باغ وقف فرما دیا. وہ صدقہ جاریہ ایسے ہے، مخلص کے اخلاص کے اعتبار سے عمل قبول ہوتا ہے. وہ دنیا کا ایک واحد وہ مخلص جس پہ سوالات انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اشش کریں گی. مسجد نبوی کے لیے انہوں نے باغ وقف کیا. باغ 1400 سال ہونے کے بعد بھی باقی ہے، اور باغ سے آنے والی جو آمدنی ہے آج بھی آپ مدینے کے قرب و جوار میں دیکھیں گے کہ عمارتیں اونچی عمارتیں ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے وقف لعثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. اس باغ سے آنے والی آمدنی سے تعمیرات ہوتے ہیں، ان تعمیرات سے جو کرایہ ہوتے ہیں ان سے حرم شریف کے لیے وہ پیسے لگائے جاتے ہیں. اس بار میں نے دیکھا کہ جو پرانا بنگالی مارکیٹ تھا، بنگالی مارکیٹ سے مرکزیہ کی طرف جب آتے ہیں اور دارالہجرہ کے نام سے جو عمارت تھی اس سے پہلے جو ٹرن ہوتی ہے وہاں پہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے وقف لعثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. آج بھی وہ باغ موجود ہے. ایک مرتبہ اس باغیچے میں جانا ہوا، وہاں پوچھا گیا، باہر دکان لگی ہوئی تھی تو ان دکانداروں سے پوچھا میں نے کہ یہ کیا کھجوریں اندر کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، زائرین آتے ہیں تو ہم دکان لگا لیے ہیں. اس باغ سے جتنے کھجور نکلتے ہیں یہ پہلے ہی سے اس کے خریدار طے ہو چکے ہیں. یہ شاہی خاندان کی طرف اچھی قیمتوں میں یہ لے لیے جاتے ہیں. یہاں جو کھجور ہیں یہ مارکیٹ کے کھجور بکائے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ صدقۃ جاریہ. انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں رہنے کے بعد کچھ ایسا بھی عمل کر لے کہ اپنے بعد وہ ایک سامان ہو جائے. وہ برابر جب تک لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. پھر دوسری چیز فرمایا گیا علم ينتفع به. انسان دنیا میں علم چھوڑ کے جاتا ہے، جب تک لوگوں کو اس علم سے فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ ہم تمام سلسلے چشتیہ کے سرگیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا ذخیرہ کیسے چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوئے؟ 1 نہیں 2 نہیں 1400 کتابیں چھوڑ کے گئے. 1400 کتابوں سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے تو وہ کیسا علم ہوگا؟ وہ کتنی صدیاں تک چلے گا علم؟ معمولی چیز نہیں. دیوبند کے بہت بڑے عالم محدث مولانا اسلم صاحب رمزی قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں حضرت کے ساتھ میں رہا تو حضرت نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بھائی ایک کتاب تو لکھ دو. ہم دنیا میں آئے ہیں تو کوئی ذخیرے کے طور پر ایک کتاب تو لکھ کے چلے جائیں. ہم چلے بھی جائیں گے تو وہ کتاب جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے گا.
تو فرمایا کہ علم ينتفع بہ. اور تیسری چیز فرمائی گئی. اب یہاں دیکھیے پہلی چیز کے لیے دولت کی ضرورت ہے. صدقہ جاریہ بنانے کے لیے دولت ہونا چاہیے. جن کے پاس دولت نہیں وہ کیا کریں گے؟ دوسری چیز علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، علم ہونا چاہیے. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ قربان چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کی آپ نے فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. دنیا سے انسان چلے جاتا ہے، جب تک اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے گی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے نا. بندہ کہہ سکتا ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے، بندہ کہہ سکتا ہے میرے پاس علم نہیں تھا. اللہ پوچھیں گے کہ اولاد تھی، اس کی اگر صحیح تربیت ہو جاتی، اسے علم سکھا دیتے تو اس علم کے نتیجے میں، اس کی تربیت کے نتیجے میں وہ تمہاری عظمت کو سمجھتا، تمہارے مقام کو سمجھتا، تمہارے جانے کے بعد وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اتنی تو دعا مانگ لیتا. تو انسان اپنے اولاد کی بھی تربیت کرتا ہے. وہاں خیال کیا ہوتا ہے میں اس کی تربیت صحیح کروں گا، بچے میرے تربیت شدہ ہو جائیں گے تو لوگوں میں میری عزت رہے گی، محلے میں میری عزت رہے گی، تو ماشاءاللہ اس کے بچے بھی کتنے اچھے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز اللہ کے حضور میں اس کی عزت ہے. تو یہ تین چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ حفظ جان بنا کے رکھیں، ذہن میں رکھیں. کوئی نہ کوئی ایک صدقہ جاریہ، کوئی نہ کوئی ایک علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اولاد کی صحیح تربیت. یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہے. انسان دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد ان چیزوں کی وجہ سے اس کے اعمال برابر سلسلہ چلتے رہتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا اندر فرمایا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. سب سے پہلی مسجد دنیا میں بنیاد رکھی جانے والی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں جو سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی کعبۃ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے موجود. بیت المقدس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے موجود. مدینہ منورہ جب آئے ہیں تو سب سے پہلی جو مسجد تھی وہ مسجد قباء تھی. اور اس کے متعلق تعریف یہ فرمائی گئی کہ مسجد أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا. یہاں کوئی نام و نمود، شہرت، تعریف، کوئی چیز مقصود نہیں تھی. تقوی ہی تقوی. تو اس مبارک مسجد میں سب سے زیادہ ثواب نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے. تقوی کی بنیاد پر سب سے پہلی مسجد اور متقی بندوں کے بنیاد رکھی جانے والی مسجد، اس میں آج تک بھی پڑھنے والوں کے لیے ثواب کتنا ملتا ہے؟ 2 رکعت پڑھو عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر فرمایا گیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مسجد قباء میں آنے والے کون بندے ہیں؟ سب سے پہلی مسجد ہے تو سارے صحابہ کرام اسی مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسجد میں کچھ بندے ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاکی کا خیال کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ظاہری پاکی اور ایک ہوتی ہے باطنی پاکی. پھر فیصلہ واللہ یحب المطہرین، جو بہت زیادہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اطراف رہنے والے جو مکین ہیں انہیں آپ نے بلایا اور فرمایا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے، تمہارا کیا عمل ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا پانی دور دور تک بھی بہت تکلیف سے ملتا تھا. پانی اگر مل جائے تو انسان پینے کے لیے کافی ہوتا تھا. اور عموماً
عادت یہ تھی کہ چلتے چلتے کہیں راستے میں حاجت ہو گئی، بندہ استنجے کے لیے بیٹھا تو جو ڈھیلے ملتے اس سے استنجا کر کے آگے بڑھ جاتے تھے، اس سے پاکی ہو جاتی ہے۔ جب قبا کے مکینوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا کیا عمل ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری پہلے سے عادت ہے کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو بہت اہتمام کرتے ہیں، پاکی کا ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اسی وجہ سے فرمایا گیا واللہ یحب المطہرین، بہت زیادہ پاکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج ہم پاکی کے لیے بیٹھتے ہیں تو قطعی طور پر ہمارا اہتمام نہیں رہتا ہے کہ پیشاب کے خطرے کہاں کہاں تک اڑ رہے ہیں۔ کبھی بدن کے کسی حصے میں بھی خطرے اڑ رہے ہیں اور کپڑے میں بھی خطرے کچھ نہ کچھ لگ رہے ہیں اور ہم ان کو معمولی سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں پہ گزر ہوا تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو کیا وجہ سے؟ تو ان دونوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا گیا یہ پیشاب کے خطروں سے بچاؤ نہیں کرتے تھے۔ تو ہم ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں کہیں اور طہارت کا خیال نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یہ توجہ کی چیز ہے۔ ایک تو ظاہری پاکی ہے اور ایک باطنی پاکی۔ جب پیشاب کے قطروں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ صبح سے شام تک انسان گناہوں میں مصروف رہتا ہے اور بعض بڑے بڑے گناہ کو تو گناہ سمجھتا ہے، لیکن چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کے گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ لیکن گناہ چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان الجبال من الحصى کہا گیا کہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی جب جمع ہوتی جب ایک موقع آتا ہے تو وہی کنکریاں پہاڑ بن جاتی ہیں۔ ویسے ہی بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو سمجھتا ہے کہ معمولی گناہ ہے، لیکن یہ معمولی گناہ بھی گناہ سمجھنا چاہیے۔ اور انسان جب اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو ہر وقت عبادت میں مصروف ہے، عبادتوں میں مصروف ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ عبادتوں کی توفیق دینے کے بعد اخلاص کا حکم دیا ہے۔ عبادت کے بعد اخلاص نہ ہو تو عبادت بیکار ہے۔ انسان کی محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، سب کچھ قربان، طاقت لگتی ہے، ساری چیزوں کے بعد اگر اخلاص نہ ہو تو پھر وہ عبادت بیکار ہے۔ اور دوسری چیز، ایک بندہ ہے جو گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، زندگی تو تیری گناہوں میں گزر رہی ہے لیکن میری رحمت تجھ سے مایوس نہیں ہے۔ میری رحمت برابر تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جب تو ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا تیرا برابر خیر مقدم کیا جائے گا، تیرا استقبال کیا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس وقت سب سے بڑا گنہگار کون بندہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ میں جاؤ، ایک بندہ ہے وہ اب اس وقت میرے دربار میں سب سے بڑا گنہگار ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، شراب و کباب میں زندگی، مستیوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایک مدت گزری، سیدنا موسیٰ نے پھر اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کا جو مقرب بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ جاؤ، وہاں بندہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو بات عجیب ہے
کہ وہی بندہ جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ گنہگار ہے، آج اسی بندے کی طرف اشارہ ہے کہ میرا مقرب بندہ ہے۔ سیدنا موسیٰ نے کہا بار الہ، آپ کی بھی کیا حکمت ہے، پہلے وہ گناہوں میں مصروف تھا، اب آپ کا مقرب بندہ بن گیا ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ اس بندے کے پاس پہنچے اور ان سے سیدنا موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی تیری زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ اس نے کہا میں گناہوں میں زندگی گزارتا تھا، ایک مرتبہ میری اور میری بیوی کی کچھ انبن ہوئی تو بیوی نے تحقیر حقارت کے ساتھ کہا کہ تجھے اتنا غرور ہے، تو ایک نمبر کا جہنمی ہے، تجھ میں کون سی وہ بیماری نہیں ہے جو تو نہ کرتا ہوگا، ہر قسم کا گناہ تو کرتا ہے، تو جہنمی ہونے کے بعد غرور کس بات کا؟ مجھے غیرت آ گئی، میں فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار سے ریز ہوا اور کہا کہ یا اللہ، ماحول میں محلے میں میری بے عزتی تھی، آج میری بیوی نے بھی مجھے گناہ گار کہہ دیا ہے، کم سے کم تو ہو جو مجھے جنتی کہے، اب میں بتا کہ میں کیا عمل کروں کہ تیری نظر میں مقرب بن جاؤں۔ بس توبہ کیا، استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے کچھ ندامت کے آنسو بہایا اور پھر مجھے توفیقات ملے، اور آج مجھے یہ خوشخبری وقت نبی کی زبانی کہلوائی گئی ہے کہ میں جنتی ہوں، مقرب ہوں۔ تو بندہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برابر انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے قریب آئے گا۔ اور انسان کی حالت شکر کی بھی ہوتی ہے، تندرستی کی، پریشانی کی بھی ہوتی ہے۔ جب شکر کی حالات آ جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھولتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت نصیحت فرماتے ہیں إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس شکر کی کیفیت میں فرماتے ہیں کہ بھائی شکر کا دامن تھام لو، شکر کا دامن تھام لو گے تو پھر تمہارے قریب میری ناراضگی آ نہیں سکتی ہے، عذاب تمہیں دیا نہیں جا سکتا ہے، اور شکر کے دامن کو تھام لو گے تمہارے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور جب صبر کے حالات آ جاتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی کتنے بھی مصیبتیں آ جائیں، دنیا کا ہر ایک آدمی تمہیں ٹھکرا دے، میں تو تمہیں ٹھکرایا نہیں ہوں، میری مائیت تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ایسے بندہ اللہ تعالیٰ سے جب غافل ہونا چاہتا ہے تو عذر معذرت کرتا ہے، مسجد ہی کا موقع اٹھا، مسجد کی نماز کا موقع جب آ جاتا ہے تو اللہ والوں نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے کہ انسان نماز کے لیے ہیلے بہانے جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جو عذر ہے لنگ سمجھیے، لنگڑے عذر ہے، ان میں سب سے پہلا عذر جو ہے مصروفیت کا ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے دکان مکان میں اتنی مصروفیت ہے، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اتنی مصروفیت ہے کہ نمازوں کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دو نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، تین نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، مصروفیت کا عذر بیان کرتے ہیں۔ یہ مصروفیت نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ دنیا کی جیسی عادت تھی ہیلے حوالے کی، بہانے کی، وہ عادت نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہے گا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں کتنا مصروف تھا۔ ہے سبحانہ و تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سامنے کریں گے اور فرمائیں گے کہ ان سے بھی زیادہ مصروف تھا۔ یہ بیک وقت دنیا پہ بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں پہ، چرندوں پہ، سارے چوپاؤں پہ ان کی حکومت تھی۔ ان کی جو حکومت تھی، ان کی جو مصروفیت تھی، کیا اس سے زیادہ تیری مصروفیت تھی؟ بندہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہے؟ ایسے ہی بندہ اپنی بیماری کا عذر پیش کرے گا، یا اللہ میں بیمار تھا، آپ جانتے تھے میں کتنی بیماری میں جو ہے پریشان تھا،
اس وجہ سے نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جا سکتی، اس وجہ سے مجھے عبادتوں میں غفلت ہو گئی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ انہیں دیکھ لیجیے، ان سے بڑی کوئی بیماری تھی جنہوں نے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کہا تھا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب یہ مجھ سے غافل نہیں تھے تو کبھی معمولی چیزوں میں مجھ سے غافل کیوں ہو گیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں پابند تھا، خدمت میرے ذمہ تھی، نوکریوں میں تھا، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ ان سے زیادہ تیری مصروفیت تھی، ان سے زیادہ تیری خدمت تھی کہ ان کو بازاروں میں بکایا جا رہا تھا، ان کو غلام بنایا جا رہا تھا، ان کو قید کی صعوبتوں میں ڈالا جا رہا تھا، پھر بھی یہ اللہ کو یاد برابر کر رہے تھے۔ کیا ان سے زیادہ مصروفیت تھی؟ ایسے ہی بندہ کہے گا یا اللہ میں بہت غربت کا شکار تھا، کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، جب میرے پاس کچھ تھا نہیں تو اس وجہ سے مجھ سے غفلتیں ہو رہی تھی۔ آج جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ چیزیں اگر مجھے پہلے مل جاتی تو میں تجھے یاد کر لیتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ دیکھو غربت اگر ہے تو ان کو دیکھ لو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں نکلے، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک تکیہ آپ نے ساتھ لیا کہ کہیں آرام کرنا ہو تو تکیے کی ضرورت پڑے، ایک لوٹا ساتھ میں لے لیا، کہیں ضرورت پڑے تو طہارت کے لیے، پینے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ایک لوٹے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا سامان تھا ہی نہیں، دو ہی چیزوں کو لے کے سفر میں نکلے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بندہ جو ہے اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو سہارا بنا کے سو رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی طرف دیکھا تو آپ نے تکیے کو قربان کر دیا۔ فرمایا جب ایسا گزر ہو سکتا ہے تو تکیے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھی نیند آ جائے، میں ایسا سو جاؤں گا۔ سامنے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے چلو سے پانی پی رہا ہے، کنویں میں ہاتھ ڈالا ہے یا ندی میں، نہر میں، کہیں بھی وہ چلو بھر کے پانی پی رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو کہا بارک اللہ، جب یوں بھی کام چل سکتا ہے تو پیانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی ڈال دیا۔ چلے پہننے کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور چیز ساتھ میں تھی نہیں سفر میں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ کو پیش کر کے فرمائیں گے کہ اب ہیلا بتا، تیرے پاس کیا عذر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے مالا مال کیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دن جب کہ کوئی ہیلے حوالے نہیں چلیں گے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری ہی وجہ سے مسجدیں آباد بھی ہوتی ہیں، ہماری ہی وجہ سے مسجدیں ویران بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آباد کرنے والے بندوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شامل فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس مسجد کو، ساری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھیں۔ وآخر دعوانا